آپ لوگ ماشاءاللہ ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں, چاہے میرا بیان سنیں یا کسی عالم کا بیان سنیں, جو لوگ بھی علماء کو سن رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس دور میں کہ آپ کو سننے کی توفیق مل رہی ہے, جبکہ اس کا بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں دنیا میں بھی اسی کا فائدہ ہے, دنیا کے مزے بھی ہیں اس میں, دنیا بھی بڑی تمیز سے اور سکون سے گزرتی ہے. میں اپنے بارے میں میں کوئی دیندار نہیں ہوں, اللہ بنا دے, لیکن دین کی طرف نسبت ہے. میں نے جتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ, جس کو لوگ آج کل ٹینشن کہتے ہیں کہ بھئی اتنے بچے ماشاءاللہ 14 بچے اور یہ حساب, اتنے گھر, گیس کے بل, 3 گھروں کے بجلی کے بل آ رہے ہیں, گیس کے بل آ رہے ہیں, یہ بھرو وہاں پھر اور بچے کے کبھی یہ مسئلہ ہو گیا. آج صبح ایک بچی کو بخار تھا, 11:30 بجے گھر آنا تھا, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. میں نے کہا 11:30 بجے میں نہیں لے کے جا رہا, پیناڈول کھلاؤ, ٹھیک ہے نا. 11:30 بجے میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, بچی کی ڈاکٹر, وہ تو بچے ہیں تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہوں گی, تو خیر اللہ کا شکر ہے زیادہ طبیعت خراب نہیں تھی. تو یہ لوگ کیا بولیں گے یار کتنی ٹینشن. تو ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں, ہمارے ایک رشتہ دار نے بھیجا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل درست. کہتے ہیں جاپانیوں کو جو ہے نا, جاپانیوں کو, جیپنیز کو تازہ مچھلی کھانے کی عادت ہے, بالکل سمندر سے نکلی ہوئی تازہ. اب ظاہر ہے ایسی مچھلی کا بزنس تو نہیں ہو سکتا نا, بزنس کے لیے تو آپ لانچ میں جاتے ہیں, ٹن و من مچھلی نکال کے آتے ہیں, فریز کرتے ہیں, پھر وہ 1 مہینے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے بکتی ہے. تو جیپنیز کو شوق تھا کس کا؟ تازہ مچھلی کا. تو تاجروں نے سوچا کہ بھئی ایک حل تو یہ ہے کہ مچھلی کو یعنی لانچوں میں ہی برف لے کے جاؤ یا ڈی فریزر, تو مچھلی پکڑتے ہی کس میں ڈال دو؟ لانچ میں ڈال دو. تو جب یہ ہوا تو شروع میں تو یہ چلا, لیکن جیپنیز کو وہ فروزن مچھلی میں بھی مزہ نہیں آیا. ظاہر ہے فریز ہونے کے بعد بھی گوشت کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا. انہوں نے کہا نہیں بھائی. اب تاجروں نے کہا یار یہ مزہ نہیں آ رہا, دماغ لڑایا وہ جاپان کے تاجر. تو انہوں نے دوسرے طریقے سوچے کہ بھائی مچھلیوں کو لا کے ٹب میں ڈال دیا جائے پانی میں, اور جیسے ہوٹلوں میں جو تالاب ہیں ان میں ڈال دیا جائے, ان کو خوراک دی جائے. جس کسٹمر کو مچھلی چاہیے بھائی یہ تازہ مچھلی نکالی, پکائی, کھائی. لیکن اس کا بھی ٹیسٹ چینج ہو جاتا تھا, کیونکہ سمندر میں مچھلی جس اسپیڈ سے دوڑتی ہے وہ ٹب میں آنے کے بعد اتنی محدود جگہ پہ اس کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا. اور وہ اس میں فریشنس اور تازگی نہیں رہتی, نیچرل ماحول میں نہیں ہے نا. 1 مہینے سے ٹب میں ہے تو یہاں سے وہاں گئی, وہ چربی چڑھے گی, اس کے اوپر فیٹ کچھ بھی ہوتا ہے, ٹیسٹ میں وہ مزہ نہیں تھا جو سمندر سے تازہ نکالی ہوئی مچھلی میں تھا. اب جاپان کے لوگ وہ تاجر پریشان ہوئے, یار اس کے بھی بات نہیں بن رہی, لوگ اتنی اسپیڈ سے کھا نہیں رہے ہیں تو کیا کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ہوٹلوں میں بڑے بڑے تالاب بناؤ اور مچھلیاں لا کے چھوڑو, اور ایک شارک مچھلی بھی چھوڑ دو اس میں. کیا کرو بولو بھائی؟ شارک مچھلی. تو شارک مچھلی یہ کرے گی, شارک مچھلی تو شکار کرتی ہے, وہ چند ایک مچھلیاں تو کھا لے گی, یہ نقصان تو ہوگا, لیکن باقی مچھلیوں کو متحرک رکھے گی. باقی مچھلیاں ہر وقت اس سے بچنے کے لیے ان کی موومنٹ اسی طرح ہوگی جیسی سمندر میں ہوتی تھی. یہ نتیجہ بڑا شاندار نکلا, اور مچھلیاں بالکل فریش اور تازہ, بالکل وہی ٹیسٹ جو کہاں تھا, سمندر. تو اگر آپ بھی بالکل فریش اور تازہ رہنا چاہتے ہیں تو گھر میں 1 عدد بیوی بولو بھائی رکھ لیں آپ, جو ہر وقت آپ کے تعاقب میں لگی رہے. کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ادھر کیوں گیا تھا, ادھر سے کیوں آ رہا ہے, وہاں کیوں جا رہا ہے, ادھر کیوں جا رہا ہے, انڈے لینے بھیجا تھا کیوں نہیں لے کر آیا, دہلی لینے بھیجا تھا کیوں نہیں لے کر آیا, میری اماں کو کیوں نہیں پوچھا, اور آدمی بھاگتا رہے ہر وقت. تو آپ سوچو جس کے گھر میں 1 شارک مچھلی ہو وہ اتنا فریش ہوگا جس کے گھر میں 3 یا 4 ہوں, وہ تو موٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک چٹکلا ہے, اس کو خواتین پریشان ہوتی ہیں, ہمیں کیا کیا مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے. آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, آپ کی تعریف ہو رہی ہیں کہ مرد کو فریش رکھنے کا آپ بہترین ذریعہ ہیں. دیکھو کنوارے آدمی کیسے سست پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, اٹھ ہی نہیں رہے ہوتے. باپ کے کہنے سے کون اٹھتا ہے بھائی آج کل بستر سے, ابا کی کون سنتا ہے. تو ایک دم شادی ہو جاتی ہے, آپ دیکھ لو, تجربہ کر کے دیکھو, ایسا فریش ہو جائے گا, ادھر جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے. تو میں لوگوں کو جب دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں
کہ یار تمہاری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور اتنی ٹینشن ہو. اور اللہ کا شکر ہے, میرا کمال نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. اصل میں تو آخرت ہے, اصل وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. اتنا اللہ نے خوش رکھا ہوا ہے, اتنا خوش رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی غم نہیں ہے ہمیں. جو غم لوگوں کو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں, ہمارے بھی مسائل ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں مسائل آپ حل کرتے ہیں. میں نے کہا اس مسئلے میں تو میں خود مبتلا ہوں, میں آپ کا مسئلہ کیسے حل کروں. جو نارملی گھروں میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. سارے مسئلے ہمارے بھی حل نہیں ہوئے. تو میں کہتا ہوں یہ جو ہم پاکستانیوں کو جو غم ہے نا, تھوڑے دن کے لیے گوروں کو دے دو, وہ سارے خودکشی سے مر جائیں گے. یہ بارش جو کراچی میں ہوئی ہے اس کے بعد جو حشر ہوا, یہ گوروں کو دے دو, بچے گا کوئی بھی نہیں بچے گا. سارے مرمرا کے ویسی گٹر دھلے ہیں بارش میں. کراچی میں جو بارش ہوتی ہے نا اس کا بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے, گٹر دھل کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. میں نے پرسوں جو یعنی چند دن پہلے جو بھی بارش ہوئی نا, بہت تیز بارش بہت تباہی بارش ہوئی ہے کراچی میں, اس میں نے دیکھا, میں تو نہاتا ہوں اکثر بارش میں دیکھتا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنے گٹر تھے نا گلی محلے میں سارے ابل رہے ہیں, کالا پانی نکل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں کالا پانی چل رہا ہے. بہت تیز بارش ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ ہو گئی, یعنی کراچی میں تصور سے زیادہ بارش ہوئی ہے ابھی چند دن پہلے. تو اتنا گٹر کا پانی کالا نکل کے صاف پانی آنا شروع ہو گیا. حقیقت ہے. میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہا خوشخبری کی بات یہ ہے کہ گٹر دھل کے صاف ہو گئے یار, جو کام قیامت تک نہیں ہو سکتا تھا. تو چلو گلی محلے صاف نہیں ہوئے, گٹر تو الحمدللہ صاف ہو گئے. اب اگر کوئی گٹر میں نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے. آج کل صاف پانی چل رہا ہے گٹروں میں, اس سے پہلے کہ دوبارہ گندا ہو جائے. تو بتاؤ جن کی بارشوں میں گٹر دھلتے ہو, گورے اس ماحول میں زندہ رہیں گے؟ تو خیر یہ تو ایک مزاح ہے, لیکن حقیقت یہ مزاح نہیں ہے کہ گٹر دھلے ہیں, یہ حقیقت ہے. گٹر واقعی دھل کے صاف ہوئے ہیں, یہ مزاح نہیں کر رہی, حقیقت ہے. اب آپ گٹر کے ڈھکن ہٹا کے دیکھیں, کالا والا نظر نہیں آئے گا آپ کو, اس میں بالکل صاف ستھرا صاف پانی نظر آئے گا آپ کو. اتنا پانی بہا ہے نا گٹروں سے نکل کے گیا ہے. تو یہ مزاح ہے کہ وہ انگریز زندہ نہیں رہیں گے, لیکن حقیقت ہے کہ جو ٹینشنیں یہاں ہیں اس کے باوجود امیدیں ہیں. کیونکہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسافر خانہ. ایک ویژن ہے, ایک اصل ہدف ہے. ہمارے ایک بڑے زبردست دوست ہیں سلیمان احمد صاحب, بڑے زبردست آدمی ہیں. انہوں نے آج ایک واقعہ سنایا کہ گورے کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے نا, کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں تم کس کے لیے جیتے ہو, کوئی کہے گا میں اپنی فیملی کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے کنٹری کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے باپ کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے دوست کے لیے جیتا ہوں. فلموں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے, میں فلاں کے لیے جیتا ہوں, میری زندگی تم. مسلمان جو حقیقی معنوں میں کو اس سے پوچھو, بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لہذا اس وقت تک جئیں گے جب تک اللہ جینے کا حکم دے گا. جب اللہ مرنے کا حکم دے گا تو کیا کریں گے؟ مر جائیں گے. جب اللہ میدان جنگ میں لڑ کے شہادت کا حکم دیتا ہے تو شہادت مطلوب ہو جاتی ہے نا. تو زندگی بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. موت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ایک صحیح ہدف ہے. تو دائیں بائیں درمیان میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ زندگی کے ضروری لوازمات ہیں, وہ اصل ہدف نہیں ہے. جو فیملی کے لیے جیتا ہے اس کا مطلب فیملی کسی دریا میں ڈوب کے ختم ہو گئی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں اور کوئی ان کا خاندان میں اور کوئی بندہ تھا نہیں, یا تو بچھڑ گئی ہوں گی والدین سے یا کچھ, کوئی بھی نہیں تھا, ایک شوہر ہی تھا. یہ صحیح واقعہ ہے. تو شوہر کے بارے میں اس کو اطلاع ملی کہ وہ دریا میں ڈوب کے انتقال ہو گیا. اس عورت کو جب پتہ چلا تو وہ آئی اور اس نے دریا میں اسی جگہ چھلانگ لگا کے خودکشی کی ہے جہاں اس کا شوہر ڈوبا تھا, کہ میں تو جیتی اپنے شوہر کے لیے تھی, اب تو میرے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا. تو یہ غلط ویژن اور غلط چیز کو ہدف بنانے کا نتیجہ ہے کہ خودکشی کی حرام موت مر رہی ہو. یہ کامیابی ہے؟ دنیا اپنے ہاتھ سے جانے دی. تو دنیا کو ہدف بنانے کا یہی نقصان ہے. نہ بھائی آپ کا ہدف والدین ہے, وہ بھی بچھڑیں گے قبر میں جائیں گے. نہ آپ کا ہدف بیوی ہونی چاہیے, وہ بھی بچھڑ کے کہاں جائے گی؟ قبر میں. نہ عورت کا ہدف شوہر ہے, نہ اولاد ہے, یہ سب ساتھ چھوڑنے والے لوگ ہیں. نہ دولت.
دولت بھی ساتھ چھوڑتی ہے. وہ میں نے ہانگ کانگ میں قبرستان دکھایا تھا نا, ہانگ کانگ تھا, پتہ نہیں ملیشیا تھا, کہاں تھا, اس میں چائنیز لوگ اپنی دولت قبر میں اپنے ساتھ دفناتے ہیں کہ ہم یہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے, لیکن پھر بھی وہ دولت کیا کر دیتی ہے, ساتھ چھوڑ دیتی ہے. آپ جائے اپنی جیب میں لے کے جاؤ, لیکن نہیں, کام نہیں آئے گی وہاں پہ وہ. تو اس لیے مسلمان کا ایک ہدف ہے بھائی, اصل کیا ہے, آخرت. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے, پھر بھی کامیاب تھے. ہدف کیا تھا, اللہ کی رضا. انہوں نے کہا اللہ اگر مجھے میری اولاد کو بچھڑوا کے میرا صبر چیک کرنا چاہتا ہے, غم تو ہوتا ہے انسان کو, لیکن اس غم میں یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہدف تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے غم, یہ غم بھی مجھے میرے ویژن میں کامیاب بنانے کا ذریعہ ہے. تو اس غم کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور جو غم آپ کے ٹارگٹ تک پہنچنے کا ذریعہ نہ ہو, اس غم میں انسان کی ٹینشن بڑھتی ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں, 2 مثالیں دوں گا خاندانی. آپ کو تیز بخار ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے ٹیکا ٹھوک دیا, سوئی لگنے کی تکلیف ہوتی ہے نا, لیکن اس تکلیف میں نہ تو آپ رکھ کے چماٹ مارتے ہیں ڈاکٹر کو, اوئے کیا کر رہے, شرم نہیں آتی, بس تھوڑی سی اوئی نکلے گی, بس خودکشی کے خیالات بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ کا ہدف ہے صحت. آپ کو پتہ ہے یہ تکلیف صحت کا پیش خیمہ ہے, صحت تک پہنچانے کا ذریعہ. بلکہ تھینک یو بھی کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب زیادہ زور سے تو نہیں چیخا, کہیں آپ ڈر تو نہیں گئے ہیں, چیختا ہے, غم بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. ایک اور مثال, آپ نے جانا تھا لانڈی. کہاں جانا تھا, لانڈی. آپ بیٹھ گئے ایسی بس میں جو کھٹارا ہے, غم دے رہی ہے, جو کراچی کی بسیں اکثر دیتی ہیں. کراچی کی بسیں اکثر کیا دیتی ہیں, دکھ اور غم کے سوا. مجھے بڑا دل چاہتا ہے بس میں سفر کرنے کا. اصل میں اب میری شہرت اتنی ہو گئی ہے, کہیں بس میں لٹکو تو سب پہچان جاتے ہیں, جہاں جاؤ اب لوگ پھر وہ پہچان جاتے ہیں, اب وہ آزادی سلب ہو جاتی ہے انسان. ورنہ بسوں میں سفر کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی, بیٹھو چل ہی نہیں رہی. آدمی کہتا ہے ابے, وہ نیو کراچی میں ایک بس تھی نا, وہ چل نہیں رہی تھی, تو پیچھے بڑے میاں کہہ رہے ہیں ڈرائیور کو, ابے تیرے کو نیمبو چٹاؤں کیا, چلنا, ہل ہی نہیں رہا. لوگوں سے کہہ رہا ہے اس کو نیمبو چٹا, یہ اپنا مزہ ہے بھائی اس کا, چل ہی نہیں رہی. چل رہی ہے تو وہ اتنی ہل رہی ہے. تو میں نے ایک دفعہ بس میں سفر کیا, اتنی اسپیڈ سے جا رہا تھا وہ, اور کراچی کی سڑکوں کے کھڈوں سے 3-4 شیشے اس کے ویسے ہی ٹوٹ گئے بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے. پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پہ, ایک کھڈا آیا تو سیٹ اچھل کے آگے گری ہے, پبلک بھی آگے. پھر وہ کنڈکٹر نے آگے نا دوبارہ سیٹ لگائی ہے. اپنا مزہ ہے بھائی اس لائف کا. تو دل چاہتا ہے کہ کبھی لٹک کے بھی سفر کریں, اور دیکھیں کنڈکٹر اتنے رش میں پچھلے گیٹ سے گھس کے اگلے گیٹ سے نکلتا کیسے ہے. حقیقت ہے یار, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, گھستا بھی ہے, سب سے کرایہ لیتا بھی, اور اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی کنڈکٹر کی, اور اگلے گیٹ سے نکل بھی جاتا ہے. پتہ نہیں کیا, لیکن خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو آپ لانڈی جا رہے ہو, کھٹارا بس مل گئی, غم ہوگا آپ کو, دکھ ہوگا, ہائے اس کو نیمبو چٹاؤ ابے یہ, لیکن ایسا نہیں کہ آپ خودکشی کر لو ٹھا. لیکن آپ نے جانا لانڈی میں, اور آپ بیٹھ گئے ایئر کنڈیشن بس میں, بڑا مزہ آیا آپ کو, زبردست سکون مل رہا ہے, کوئی نیمبو چٹانے کی بات نہیں ہو رہی, بالکل مزے سے, کنڈکٹر تنگ نہیں کر رہا, اور زبردست. لیکن تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چلا یار غلط بس میں بیٹھ گیا ہوں میں. یہ لانڈی نہیں جا رہی, بلکہ یہ تو الٹا منوڑا کی طرف جا رہی ہے, الٹا جا رہی. تو اس خوشی میں بھی آپ کو ایسی ٹینشن ہوگی, آپ بار بار کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی کوشش, ابے روک گاڑی, ابے مجھے نکلنا ہے, اتنی ٹینشن ہوگی. وہ اے سی کے مزے آپ کو محسوس نہیں ہوں گے. یہی حال ہے میرے بھائی کافر کا اور مسلمان کا. اس کا ایک ہدف ہے, درمیان میں جو ٹینشنیں آ رہی ہیں جھیلتا ہوا جائے گا, اس کو ہوگا غم, تکلیف ہوگی, دبلا بھی ہو جائے گا تکلیف سے, غم بھی ہوگا, لیکن خودکشی نہیں کرے گا, برداشت کرے گا بڑے بڑے غم. اور میرے بھائی جس کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے نا, اس کے لیے خوشیاں بھی کیا ہیں, پھیکی, کیونکہ اس کو اپنا ہدف نظر آ رہا ہے موت. ہدف کیا ہے, غلط سمت, کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے نا, اس کی نظر میں موت ہی غلط چیز ہے, ہماری نظر میں موت غلط چیز ہے ہی نہیں. ہماری نظر میں تو موت ایک منزل ہے, آپ کی نظر میں موت منزل نہیں ہے, بلکہ
عیش و عشرت کا خاتمہ، جو آپ کا اصل ہدف تھا نا عیش و عشرت، اس ہدف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ موت. اور یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ یقینی ہے، یہ لازمی، یہ ایسا بیریئر ہے جو آئے گا. آپ کسی سمت میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو میرا راستہ ہے اس میں بیریئر ہے اور وہ کھلے گا نہیں، اور ایک وقت آئے گا وہ بیریئر سامنے آئے گا، مجھے منزل تک پہنچنے سے روکے گا، تو آپ تو ٹینشن میں فل. تو جس کا مقصد عیش و عشرت ہے، اسے پتا ہے جتنا بھی عیاشی کر لوں بالآخر یہ عیاشی مجھ سے چھینی جائے گی، بڑھاپے میں بھی اور موت پہ بھی. تو کبھی بھی سکون میں بولو بھائی نہیں آ سکتا. اور یہ بھی اس کی بات کر رہا ہوں جو واقعی عیاشی میں ہو، وہ سکون میں نہیں آئے گا. جو عیاشی میں نہ ہو، غموں میں ہو، وہ تو ویسے ہی مر جائے گا. وہ تو کہے گا یار ہمیں تو یہاں کو مزے بھی نہیں آ رہے اور مرنا بھی ہے، صحیح ہے نا. تو وہ تو ویسے ہی خودکشی کرے گا کہ ابھی نکلو یہاں سے، بس سے چھلانگ لگائے گا وہ کہ نکلو یہاں سے، اس سفر سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو علماء کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں، چاہے کسی بھی عالم کی مجلس میں دین سنتے ہیں، اس سے صرف آپ کا آخرت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی فائدہ. سکون آپ کو یہیں ملے گا.